بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، کلاس سیکنڈ ایئر کے لیے آج ہمارا 10واں لیکچر ہے۔ سبق کا عنوان ہے چور، اور یہ سبق صنف کے لحاظ سے ایک افسانہ ہے جس کے مصنف اشفاق احمد ہیں۔ گزشتہ لیکچر میں ہم افسانہ پڑھ چکے ہیں، اور آج کے اس لیکچر میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ اشفاق احمد کا اسلوب بیان کیسا ہے، ان کا فکری اسلوب کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر افسانہ کن سماجی مسائل کا احاطہ کرتا ہے، یا افسانے میں مصنف کن سماجی ناہمواریوں، معاشرتی مسائل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ کسی ادبی فن پارے کا مرکزی خیال کیسے اخذ ہم کر سکتے ہیں، مرکزی خیال کیا ہوتا ہے، اور اس کے اہم نکات کیا ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اشفاق احمد کے اسلوب پر۔ اشفاق احمد، جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اپنا ایک معرکۃ الآراء افسانہ گڈریا لکھ کر ایک نمایاں مقام حاصل کر چکے تھے۔ انہوں نے ڈرامے بھی لکھے، ٹیلی ویژن کے لیے بھی ڈرامے لکھے، مضامین بھی لکھے، اور انگریزی ناول ایک ہے، اس کا انہوں نے اردو میں ترجمہ بھی کیا، فیئر ویل ٹو آرمز۔ اس انگریزی ناول کا انہوں نے وداع جنگ کے نام سے ترجمہ کیا اردو میں، اور افسانہ نگاری بھی کی۔ ان کے افسانے اگر ہم ان کے اسلوب پر نظر ڈالیں، تحریری اسلوب پر، تو ان کا انداز بیان سادہ اور سلیس ہے، عام فہم ہے۔ ان کے اسلوب میں شگفتگی، برجستگی اور بے ساختگی پائی جاتی ہے۔ اشفاق احمد کا مشاہدہ بہت گہرا اور وسیع ہے۔ ماحول کی عکاسی انہوں نے بڑے بھرپور انداز میں کی ہے۔ جس بھی کہانی کو پیش کرتے ہیں، اس کہانی کا ماحول، اس کی سچی تصویریں پیش کرتے ہیں، جیسا کہ اس کہانی میں آپ نے دیکھا، چور میں۔ گرد و پیش کی زندگی کا چونکہ انہیں گہرا مشاہدہ اور مطالعہ ہے، اس لیے ان کی کہانیاں حقیقت کے قریب تر ہیں۔ اپنی کہانیوں میں وہ اخلاقی اور روحانی درس دیتے ہیں۔ ان کی کوئی بھی کہانی آپ دیکھیں تو پس تحریر ہمیں جو میسج یا پیغام ملتا ہے، وہ اخلاقی اور روحانی تربیت ہے، اخلاقی اور روحانی درس ہے۔ مقصدیت بھی ہے ان کی تحریروں میں کہ ایک اصلاح پسندی پائی جاتی ہے۔ وہ معاشرتی اصلاح چاہتے ہیں، انسان کے کردار کی اصلاح چاہتے ہیں۔ اسی طرح ان کا جو میلان ہے یا رجحان ہے، وہ تصوف کی جانب بھی ہے۔ ان کی کہانیوں میں ہمیں ایسے کردار نظر آئیں گے جو تصوف سے متعلق ہیں، یا اسی افسانے میں آپ نے دیکھا کہ اس افسانے کا جو مرکزی کردار ہے چور، وہ چوری کرنے کے بعد جب اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، تو اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے، یا اس ذہنی تناؤ سے، پریشانی سے، بے چینی سے نجات پانے کے لیے وہ بزرگوں کی درگاہوں پر جاتا ہے۔ لاہور میں حضرت داتا گنج بخش کے مزار پر جاتا ہے، اصل میں وہ سکون کی تلاش میں ہے۔ اسی طرح وہ کچھ دن کے لیے قصور چلا جاتا ہے، جہاں ایک صوفی بزرگ بابا بلے شاہ کے مزار پر جاتا ہے۔ تو اشفاق احمد کی کہانیوں میں ہمیں کہیں نہ کہیں تصوف کا رنگ ضرور دکھائی دے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنی کہانیوں میں، اپنے افسانوں میں متوسط یا درمیانی طبقے کے لوگوں کو اپنی کہانیوں کا موضوع بنایا ہے، اور ان کے ہاں فنی
पुख्तगी पाई जाती है। जैसे कि पहले भी हम बात कर चुके हैं, अशफाक अहमद का नज़रिया फ़न क्या है, वो ख़ुद अपने नज़रिया फ़न को इन अल्फाज में बयान करते हैं। कहते हैं कि मैंने अपने अफसानों में प्लॉट पर कभी ज़ोर नहीं दिया और ना ये मुझे पसंद है, बल्कि मेरी तमाम तर तवज्जो किरदार पर होती है और किरदार ही प्लॉट को और कहानी को मुरतब करते हैं। इसमें कोई शक नहीं, उनका ये नज़रिया हकीकत के करीब तर है कि वो अपने किरदारों को प्लॉट की हदूद व क़यूद में बंद नहीं करना चाहते, बल्कि किरदार को आज़ाद छोड़ देते हैं कि वो अपने अमल के ज़रिए कहानी का नतीजा या इख्तिताम तय करता है। इस कहानी में भी आपने देखा कि कहानी का जो मरकज़ी किरदार है चोर, वो किस तरह बार बार मुराजियत करता है, वापस आने की कोशिश करता है अपने ज़मीर की मलामत की वजह से, और कहानी आगे बढ़ती ही चली जाती है और कहानी का उन्वान उसी तरह गैर मुतवक्को होता है। जैसा कि अफसाने की खुसूसियात में मैंने आपको बताया था कि अफसाने का अंजाम हमारी तवक्कुआत के ख़िलाफ़ होता है। फिर दूसरी बात ये कि एक अफसाना निगार अपने अफसाने में किस तरह समाजी नाहमवारियों को और समाजी मसाइल को बयान करता है, समाजी मसाइल का अहाता करता है। तो अफसाने की तारीफ़ में हमने देखा था कि अफसाना ज़िंदगी का अक्स है। अफसाना निगार अपनी कहानी या अफसाने का ख़ाम मवाद समाजी ज़िंदगी से लेता है और मुआशरती मसाइल और समाजी नाहमवारियों को बयान करता है। नफ्सियाती उलझने भी कहीं कहीं ऐसे किरदार हैं जिनकी नफ्सियाती उलझनों को मुसन्निफ़ बयान करता है, बल्कि कुछ अफसाना निगारों में तो बाकायदा एक फ़हरिस्त है, एक लहर है जिसमें अफसाना निगारों ने नफ्सियाती अफसाने लिखे। तो इसके अलावा फिर हम देखते हैं कि मुआशरे में मुतज़ाद इंसानी रवैये हैं। खैर और शर की जंग अज़ल से जारी है और अबद तक जारी रहेगी। नेकी और बदी का टकराव ये भी हमेशा से है और हमेशा रहेगा। हाँ, कभी खैर गालिब आ जाता है तो वो किरदार अच्छाई का नमूना बन जाता है, और कहीं शर गालिब आ जाता है तो वो किरदार बुराई का नुमाइंदा बनकर हमारे सामने आता है। तो ये मुतज़ाद इंसानी रवैये अफसाने का हिस्सा होते हैं और अशफाक अहमद ने भी इन्हीं मुतज़ाद इंसानी रवैयों को अपने अफसानों में बयान किया है। इस अफसाने में जो हमने मुतालिया किया है, इसमें आपने देखा कि मुसन्निफ़ ये बात बयान कर रहा है कि किस तरह खूनी रिश्तों में मोहब्बत, खुलूस और हमदर्दी नहीं रही। एक्सेप्शन इज़ देयर, लेकिन आम तौर पर हमें ज़िंदगी में देखने में आता है कि जो खूनी रिश्ते हैं, भाई बहन एक दूसरे से दूर होकर मादियत पसंदी इतनी ज़्यादा हो गई कि खूनी रिश्ते जो है वो एक दूसरे को बोझ समझने लगे, दूरियां, फासले पैदा हो गए। इसी अफसाने में आपने देखा कि शकीला, जिसका बेटा शदीद बीमार है और उसको इलाज मुआवजे के लिए पैसों की ज़रूरत है, अपने बेटे के ऑपरेशन के लिए, वो अपने भाई से रकम मांगती है तो उसका भाई जो है वो बर वक्त रकम नहीं देता, या रकम देने में ले तो लाल से काम लेता है। और शकीला और उसका खामन जो है वो घर की कुछ अशिया बेचकर अपने बच्चे के इलाज मुआवजे के लिए, ऑपरेशन के लिए पैसों का बंदोबस्त करते हैं। शकीला का खामन अपने रफ़क़ाए-कार से, अपने दफ्तर के साथियों से भी कुछ रकम उधार लेता है ताकि इलाज का बंदोबस्त हो सके। तो आपने देखा कि शकीला अपने भाई से बड़ी मायूस नज़र आती है, बल्कि उसको वो ख़त लिख कर इस बात का इजहार भी करती है कि मुझे आपके पैसों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ख़त के जो इब्तदाई अल्फाज हैं वो ये हैं, जनाब भाई साहब, लानत हो आपकी दौलत पर और आपके रुपए पर जो वक्त पर गरीब भाई के काम ना आ सका। ये वो अलमिया है आज के मादी दौर का कि किस तरह ज़रूरत के वक्त जो करीबी अजीज़ हैं, बहन भाई भी एक दूसरे के नहीं रहते। मुसन्निफ़ ने इस तरफ इशारा किया है
پھر آپ دیکھیں کہ اس کہانی کا جو مرکزی کردار ہے چور، اس کا نام کہیں نہیں آیا اس افسانے میں۔ بیانیہ انداز میں مصنف نے یہ کہانی پیش کی ہے۔ افسانے میں کہانی، میں نے آپ کو بتایا کہ کئی طریقے ہوتے ہیں، اس کے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کہانی کا جو مرکزی کردار ہے وہ ضمیر متکلم کی صورت میں اپنی کہانی خود سنا رہا ہوتا ہے، اور کچھ افسانوں میں یہ ہوتا ہے کہ بیانیہ انداز اختیار کرتا ہے مصنف۔ تو یہ ایک بیانیہ انداز کی کہانی ہے جس میں ایک چور کا قصہ مصنف بیان کر رہا ہے، اور مرکزی کردار چور جو ہے وہ چور کیوں بنا، ہم نے اس بات کا، جب ہم معاشی اور معاشرتی اور سماجی مسائل کی بات کر رہے ہیں تو معاشرے میں رہنے والے لوگوں میں ایک شخص چور بن جاتا ہے تو وہ چور کیوں بنتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یا چوری کرنے پر کیوں مجبور ہوتا ہے، وہ کون سے حالات ہیں جن کی وجہ سے وہ چوری جیسے جرم پر تیار ہو جاتا ہے، اس کے جرم کی وجوہات کیا ہیں، یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے جرم کی وجوہات میں کچھ وجوہات ایسی ہیں جو معاشرتی ہوتی ہیں، معاشرے کے افراد کا ایک دوسرے سے عدم تعاون، ایک دوسرے سے دوری، ایک دوسرے کے کی ضروریات کا خیال نہ رکھنا۔ اس کی کچھ معاشی وجوہات بھی ہوتی ہیں، ظاہر ہے جس معاشرے میں غربت بڑھ جائے گی، یہ غربت بھی ایک ایسی چیز ہے جس سے پناہ مانگی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی، اور یہ غربت کی وجہ سے بھی انسان جو ہے وہ بہت سی برائیوں میں گھر جاتا ہے۔ ماحول کے اثرات بھی ہوتے ہیں کہ ایک شخص ظاہر ہے جس قسم کے ماحول میں جیتا جاگتا ہے، رہتا ہے، اس ماحول کے منفی اثرات بھی قبول کرتا ہے اور غلط راستے پر چل نکلتا ہے۔ ماحول کے علاوہ کچھ نفسیاتی وجوہات بھی ہوتی ہیں، ضروری نہیں کہ ہر غریب آدمی چوری پر مجبور ہو جائے۔ جو کردار ہے، ایک تو کردار افسانے کا یا کہانی کا کردار ہے، کیریکٹر جس کو ہم کہتے ہیں، انسان کی جو ذات ہے، اس کی جو انر فیلنگز ہیں، اس کی جو غیرت، حمیت اور خودداری ہے، وہ اس کو غلط راستے پہ جانے سے روکتی بھی ہے۔ اور ضروری نہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ ہر غریب آدمی جو ہے وہ چوری کے لیے تیار ہو جائے، صاحب کردار لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو جہاں کہیں نفسیاتی وجوہات ہم دیکھتے ہیں، کرمنالوجی باقاعدہ ایک علم ہے جرائم سے متعلق، جس میں پڑھایا جاتا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی جرم کو کیوں اختیار کرتا ہے، اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، جن میں سے ایک وجہ نفسیاتی بھی ہے۔ تو نفسیاتی وجوہات بھی ہوتی ہیں کسی کے برے راستے پر چل نکلنے کی یا کسی جرم کو اختیار کرنے کی۔ تو ان ساری چیزوں کا ہم جائزہ لیتے ہیں جب یہ کہانی پڑھتے ہیں۔ تو لیکن ایک چیز ہے کہ اس کہانی میں ہم نے دیکھا کہ چور کا ضمیر جو ہے وہ بار بار اس کو ملامت کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ رات کے وقت وہ جاتا ہے، گھر میں چوری کرتا ہے، اور چوری کرنے کے بعد جب وہ باہر آ کر اس لفافے کو کھولتا ہے تو اس لفافے میں کچھ روپے بھی ہیں، اور ساتھ ہی ایک خط ہے۔ جب وہ خط کو پڑھتا ہے، وہی شکیلہ کا خط ہے جو اس نے اپنے بھائی کو لکھا تھا کہ لعنت ہو آپ کی دولت پر اور آپ کے روپے پر جو وقت پر غریب کے کام نہ آ سکا، اور آخر میں وہ کہتی ہے کہ خدا آپ جیسے بھائیوں سے سب کو محفوظ رکھے۔ تو اس خط میں وہ گلہ کرتی ہے اپنے بھائی کا، اور ساتھ ہی اسے بتاتی ہے کہ اپنے بیٹے بلو کے آپریشن کے لیے ہم نے کچھ پیسے کا بندوبست کر لیا ہے۔ تو چور جب یہ خط پڑھتا ہے تو اسے اندازہ ہوتا ہے، اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے کہ یہ رقم تو ان گھر والوں نے اپنے بیٹے کے علاج معالجے کے لیے اکٹھی کی ہے، تو کیوں نہ میں یہ رقم ان کو واپس لوٹا دوں۔ تو کچھ 4-5 مرتبہ وہ جاتا ہے یہ رقم واپس لوٹانے کے لیے۔ ضمیر کی ملامت کی وجہ سے یہ چوری اس کے ضمیر پر ایک بوجھ بن جاتی ہے، اور وہ یہ رقم واپس کرنا چاہتا ہے۔ لیکن یہاں وہی چور کی نفسیات ہیں کہ رقم واپس نہیں کرتا، جاتا ہے، کوشش کرتا ہے، ایک دفعہ رقم واپس کرنے کے لیے جاتا ہے تو گھر کے آگے سے جب گزرتا ہے تو پولیس والے تفتیش کر رہے ہیں، خاموشی سے وہاں سے گزر جاتا ہے، رقم واپس نہیں کرتا۔ دوسری مرتبہ جاتا ہے تو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں
اس گھر کے مالک کو یا شکیلہ کے خامند کو یہ رقم دے دوں گا، اس وقت بھی وہ رقم واپس نہیں کرتا ہے. وہ جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے روپے نکالنے کے لیے، لیکن پھر وہ پتہ نہیں کوئی نفسیاتی اس کی وجہ ہے یا کیا ہے کہ ضمیر کے بوجھ اور ملامت کے باوجود وہ رقم واپس نہیں کر پاتا. تو اس طرح چور کا ضمیر بار بار اسے ملامت کرتا ہے. اس ضمیر کی ملامت سے بچنے کے لیے، روحانی سکون حاصل کرنے کے لیے، اس بے چینی کو دور کرنے کے لیے وہ لاہور میں حضرت بابا داتا گنج بخش ویری کے مزار پر بھی جاتا ہے، اور پھر قصور میں جاتا ہے بابا بلے شاہ کے مزار پر. تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس ذہنی پریشانی سے نجات حاصل کر لے. یہ چوری جو اس کے ضمیر کا ایک بوجھ بن چکی ہے اس سے نجات حاصل کر لے. لیکن ان درگاہوں پہ جا کر بھی اسے وہ روحانی سکون نہیں ملتا جس کی وہ تلاش میں ہے. لہٰذا آخری بار وہ یہ سوچتا ہے کہ اب میں جا کر یہ رقم ان کو واپس کر دوں. تو اسی دوران میں جب وہ اس گلی میں داخل ہوتا ہے جہاں وہ گھر ہے جہاں سے اس نے چوری کی تھی، تو دیکھتا ہے کہ ایک جنازہ آ رہا ہے. یہ جنازہ اسی بچے کا ہے جس کے علاج معالجے کے لیے یہ پیسہ اکٹھا کیا گیا تھا، اور اس کا علاج معالجہ چونکہ نہیں ہو سکا، وہ بچہ فوت ہو جاتا ہے. تو اب چور کیا کرتا ہے جی؟ چور اس جنازے میں شریک ہو جاتا ہے. ہاں، یہ ایک ایسی کہانی ہے عزیز طلبہ، آج بھی اگر ہم اپنے ارد گرد پر نظر ڈالیں تو اس طرح کی کہانیاں ہمیں عام نظر آئیں گی. کہ گزشتہ دنوں، گزشتہ سال بلکہ، ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک بچی کو زیادتی کے بعد ایک شخص نے قتل کیا اور پھر اس کی جنازے میں بھی شریک رہا. یہ مطلب کتنی عجیب بات ہے یہ. تو وہ چور اس جنازے میں بھی شریک ہوتا ہے اور تدفین میں بھی شریک ہوتا ہے. اور تدفین کے بعد جب سب لوگ چلے جاتے ہیں قبرستان میں، اس کے سوا کوئی اور نہیں ہوتا، تو وہ اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کیا کرتا ہے کہ انہی پیسوں سے، انہی چوری کے پیسوں سے کچھ پھول خریدتا ہے، اور سقہ یا پانی والے کو، ماشکی بھی کہتے ہیں جس کو، اس کو لے جا کر قبر کے اوپر چھڑکاؤ بھی کراتا ہے، پھول بھی ڈالتا ہے، اور انہی پیسوں میں سے سقے کو بھی اور پھولوں والے کو بھی وہ پیسے دیتا ہے. اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ نیک کام کر کے اس نے اپنے گناہ کا کفارہ ادا کر دیا یا پراشچت کر دیا ہے. لیکن حقیقت میں تو ایسا نہیں ہے. اس سے کفارہ نہیں ہوتا. چور اصل میں اپنے ضمیر کو مطمئن کرنا چاہتا ہے، تو اسے یہی ایک راستہ نظر آیا اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کا. اب ہم آتے ہیں کہانی کے مرکزی خیال کی جانب. تو کہانی یا افسانے کا جو پلاٹ ہوتا ہے، یہ کہانی کا تانا بانا یا فیبرک ہوتا ہے. کہانی کا آغاز، ارتقاء، کشمکش، نقطہ عروج اور تنزل، اور پھر اختتام، یہ سارے مراحل ایک منظم پلاٹ کے تحت مصنف پیش کرتا ہے. اس افسانے کا پلاٹ سادہ ہے، اور پلاٹ میں آغاز سے لے کر انجام تک مصنف جو بات کہنا چاہتا ہے یا جو پیغام دینا چاہتا ہے، اگر اس کو ہم مختصر الفاظ میں بیان کریں تو یہی کہانی کا مرکزی خیال کہلائے گا. اس افسانے کا مرکزی خیال یہی ہے کہ کس طرح ایک چور گھر میں چوری کرتا ہے. جب اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ رقم گھر والوں نے اپنے بیمار بچے کے علاج کے لیے اکٹھی کی ہے، تو چور کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے، اور وہ یہ رقم واپس کرنا چاہتا ہے لیکن واپس کر نہیں پاتا. بیمار بچہ اسی بیماری میں مر جاتا ہے. چور اس بچے کی تدفین میں شریک ہوتا ہے، اور تدفین کے بعد جب سب لوگ چلے جاتے ہیں، تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کس طرح پھول خرید کر اس کی قبر پر ڈالتا ہے، اور قبر پر پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہے، اور اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر جا کر وہ سگریٹ کی ڈبیا خریدتا ہے، اور کش لگاتا ہے، اور پان خریدتا ہے. تو یہ اس کہانی کا مرکزی خیال یہی ہے کہ کس طرح ایک چور جو ہے وہ چوری کرتا ہے، ضمیر کے ملامت کرنے کے باوجود وہ چوری کی رقم واپس نہیں کرتا، اور پھر اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے
لیے یہ راستہ اختیار کرتا ہے۔ تو بڑی کامیابی کے ساتھ مصنف نے ایک اخلاقی اور روحانی درس دیا ہے۔ ڈائریکٹ میسج چونکہ افسانے میں نہیں ہوتا، یہ مصنف پڑھنے والے پر چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اس سے میسج اخذ کر لے۔ تو ایک اچھی کہانی تھی جس میں ہمیں اخلاقی درس بھی ملا اور کہانی میں مقصدیت ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم دوسرا سبق پڑھیں گے جو اس سے آگے ہے۔ آج کے لیے